اللہ ہماری زندگی کا وہی ہے، وہ جو ہر مرحلے پر ہوتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہمیں بچا لیتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہم جب بھی مشکل میں ہو وہی ہمیں اس سے نکال لیتا ہے، وہ جو غم کے بعد نیند طاری کرتا ہے، ورنہ اگر ہم غم کے زیادہ ہونے سے سو نہ سکیں تو کیا سے کیا ہو جائے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، نرمی سے بات کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، کسی کے کام آنا، یہ سب بھی نیکی کی صورتیں ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ حصار آنکھوں کا ہو یا یادوں کا، محبت کا ہو یا احساس کا، یا پھر کسی کی دعاؤں کا حصار، خوش قسمت ہیں وہ جو ایسے کسی بھی حصار میں ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً، مزاجاً، فطرتاً بھی، اور اخلاقاً بھی۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف دل سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل باقی رہے گا۔ زندگی مفروضات اور خوبصورت باتوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ عملی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ سب سنہری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہر کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اسے ہم اپنے دل کی باتیں بتائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے ذہنی معیار کے مطابق معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی میں بدلاؤ اچھی بات ہے۔ پانی ایک ہی جگہ پر مسلسل کھڑا رہے تو بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے رویوں کو تھوڑا بدل لے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ چیزیں آسان، بہتر تر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تکلیفیں زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم راحتوں کی اہمیت جان سکیں۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے موقع ملنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ موقع ڈھونڈیں۔ بہت ہی آسان ہے زمین پر گھر بنانا، دلوں میں گھر بنانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ پسند اور پیار میں کیا فرق ہے؟ کسی میں کچھ اچھائی دکھے اور وہ پسند آئے تو وہ پسند ہے، اور کسی میں برائی دکھے پھر بھی وہ پسند آئے تو یہ محبت ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستے بھی کھل جائیں گے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت اور یہ تکلیف کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائیں، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہیں، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لیں، چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیں۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا، صرف مٹی، صرف مٹی۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ جسے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے چلتے پھرتے انسان ہیں
جو ہر وقت اپنے ماضی کی کڑوی یادوں سے اپنے ہی اندر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دل سے ان لمحوں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دماغ سے ان یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود مسکرانا اور کام کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر سفر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور ہر سفر انسان کو ایک نئی منزل پر لے جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس کے ساتھ ساتھ یہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دو، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں راضی اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کوڑا کاغذ ہے، تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہارا انتخاب ہے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اپنی حیثیت اور وقت نہیں جانتا، زمانہ اسے ٹھوکروں پر رکھتا ہے۔ تمہارے دل کی درستگی ہی تمہارے ایمان کی درستگی ہے۔ اپنے دل کی راہ سیدھی رکھنا۔ دنیا کی سب سے پرانی اور مقبول شاہراہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ دعا ایک ایسی صفت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ جنہیں شکر کی توفیق حاصل ہے انہیں ہر طرف وہ نعمتیں اور رحمتیں دکھائی دیتی ہیں جو انہیں میسر ہیں، اور جو ناشکرے ہیں انہیں وہ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسروں کو میسر ہیں۔ لیکن انسان تو وہ ہے جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کم ملتے ہیں۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کرتی ہیں۔ کسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی محبت ہے جو حلیہ رہن سہن دیکھ کر کی جاتی ہے۔ شرطوں پر پورا نہ اتر سکیں وہاں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف رب ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے،
اور مایوسی آدھی موت۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں کے بارے میں لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، اگر جان جائیں تو شاید وہ اندر ہی اندر ہمیں کھا جائیں۔ بعض باتیں انسان کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو مشکل راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو دکھ دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر، ہنس کر نہیں تو رو کر، بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے۔ جس کی جستجو کی جائے اسے اول سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کے ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا رب، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ اور آنے ہی نہیں دیتی۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو تو ان کی یادداشت بھی خالی ہو جاتی ہے۔ زندگی کیا چیز ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ وقت کیا چیز ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا اور دکھا دے گا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ برائی سے رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح یعنی نیک ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ نیک بنتے ہیں۔ نیک ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، اور نیک بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کو خود روکنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نفس کو مار دو، تمہاری روح جیت جائے گی۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوش رہیں
اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ یقیناً ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ارمان پورے کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری بات، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن دکھے، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ انسان بے سکون ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب افضل ترین انسانوں کے قریبی عزیز تھے، اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی اتباع باعث عظمت ہے۔ اس کے باوجود انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات پر فرماتے ہیں، جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ نفسانی خواہشات دل کی غلامی، گلے کو طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، نصیحت سے نہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ پہلی بڑی بات علم ہے، دوسری بڑی بات شعور ہے، یعنی احساس۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو، اتنی احتیاط زندوں کی بھی کر لیا کریں۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق، اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ تو خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ غصہ بھی بڑا منافق ہے۔ کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں تو اس قوم کو ہرانے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے مشکل کام ہے۔ سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں، انسان اگر صرف انسان ہو جائے۔
جب آپ پر کوئی مہربانی نہیں کرتا تو آپ اس پر مہربانی کر دیں، یہی بہترین سزا ہے۔ مذہب کے نام پر ہمارے لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس ہے۔ یا رب، ہماری آخری سانس تک ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھ، اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ ہمارے ہر کام میں اپنی خاص مدد شامل فرما۔ ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کامل کی تلاش میں ہے، عمل سے خالی ہم لوگ۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب تک بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اور اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام بھی نہ لوں۔ ایسے تلاش یار میں گم ہو گیا ہوں میں، آؤں گا اب نظر کسی اہل نظر کو میں۔ عشق کرنا ہے تو پھر چاک گریباں کر لے، ہوش والوں سے کہا رقص جنوں ہوتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے، تو اگر سیکھ لے وفا کرنا۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لٹا کے پیار کی دولت خریدے خون کے آنسو، ملی جو عشق میں ہم کو ذرا جاگیر تو دیکھو۔ ذات پات کی بات نہ کر تو، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات صرف خدا کی اونچی، باقی سب کچھ مٹی مٹی۔ عکس عکس گما گما، خیال سارے مسترد، تو نہیں تو کچھ نہیں سارے سہارے مسترد۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ نہ خواہش نہ جستجو، بس آئینہ میرے روبرو، تیرے واسطے میں کچھ بھی نہیں، میرے واسطے بس تو ہی تو۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اے زمیں احترام کر میرا،
میں تیرا رزق ہونے والا ہوں۔ اور پھر اس جہاں میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں خاک ہوئے صدیاں بیت جائیں گی۔ تنہا ہی سہی میں مگر ابھی لڑ تو رہا ہوں، بس تھک کے گرا ہوں، ابھی ہارا تو نہیں ہوں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن کے ذریعے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تنہائی میں قرآن پاک پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ یا اللہ، مجھے ایسے نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اتنا قابل بھی نہیں تھا میں جتنا میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہے، مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ سبھی روتے ہیں اپنی خطاؤں پر، کم ہیں جو روتے ہیں یہاں خدا کے لیے۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے حیا نے اپنا لباس اڑا دیا، اس کے عیب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن ہی لگ جاتا ہے۔ کسی کو سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، مگر بہت ہی کم ہیں جو ہمیں سمجھتے بھی ہوں۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ انصاف کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ آئیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور وعدہ پورا کیا کرو، یقیناً تم سے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی
اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ کا ساتھ دو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہیں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم اور گمان بھی نہ ہو؟ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے، مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا کرے گا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے وسوسوں تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا وہ یعنی اللہ اسے دیکھ لے گا۔ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اللہ انہیں ہدایت میں اور ترقی دے گا اور انہیں تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا۔ کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان میں کس طرح مسخر ہیں؟ اور یقین رکھو کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا
اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا، وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے، تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو، معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط، جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔
اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و سوید قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گرہیں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھلی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔
سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ کھو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پالے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔